ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے، اور بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس کی تعلیم امت کو بھی ہے۔ دعا یہ ہے، آپ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ علم کی دعا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور پھر بعض ادعیہ ایسی بھی ہیں کہ جن میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے علم میں اضافے کی دعا مانگی ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہم نے سنا ہوا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی، پہلے علم مانگا، پھر دعا یہ ہے کہ اللہ جو علم تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس علم کے ذریعے سے مجھ کو نفع عطا فرما، وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم سکھا کہ جو مجھے نفع دے، وزدنی علما، اے اللہ مجھے میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ تو محترم بھائیوں، علم یہ اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ یہ انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور اگر علم نافع دین کا علم ہے تو پھر ہی اس کا یہ سارا نفع ہے۔ بہرحال علم اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام اور انسانیت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور علم میں سے پھر جو سب سے افضل علم ہے وہ علم ہے کہ جو اللہ کی معرفت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا علم سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ خیر والا علم ہے۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بات لفظوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو دل کی گہرائیوں سے اس بات کا علم اور معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے افضل علم یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کی معرفت کے علم سے انسان کو اللہ کی خشیت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی تعظیم حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت سے انسان کو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کی توفیق ملتی ہے، اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کا علم انسان کے لیے بہت بڑی سعادت، سکھ اور چین اور امن ہے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کی معرفت یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت یہ انسان کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت سے انسان کو صحیح ایمان کی معرفت حاصل ہوتی ہے، صحیح ایمان ملتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی معرفت سے انسان کو اللہ کی طرف التفات، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت یہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور دل کے لیے ایک سرور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو ہر دم علم کی تلاش میں بھی رہنا چاہیے، اور علم کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے
کہ سب سے افضل علم اللہ کی معرفت کا علم ہے، سب سے پاکیزہ علم، سب سے بہتر علم اللہ رب العزت کی معرفت کا علم ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت کی دو قسمیں ہیں، اللہ کی معرفت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، یعنی اللہ کو پہچاننا، اس کی جلالت قدر کو پہچاننا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو جاننا، اللہ کی ذات کے متعلق جاننا، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے متعلق جاننا، اللہ رب العزت کے افعال کے متعلق جاننا، اللہ کی ذات کی معرفت، یہ اللہ کی معرفت کی پہلی قسم ہے۔ اور اللہ کی معرفت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے اوامر و نواہی اور اس کے حلال و حرام کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے شرعی احکام کی معرفت حاصل کرے۔ محترم بھائیو، اللہ کی معرفت کا علم اگر انسان کے پاس ہے، جیسے میں نے کچھ فوائد گنوائے ہیں، یہ فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی معرفت سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہے تو اس کی بے شمار برکات ہیں، اور اگر انسان اپنے رب ہی سے جاہل ہے، اپنے رب کا ہی اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس انسان سے زیادہ بد نصیب انسان کو اس دھرتی میں بسنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی پہچان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے علم اور ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اللہ کی پہچان میں بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے عمل کے اندر بھی نکھار اور اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا، لوگو چونکہ مجھ کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے، سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والا چونکہ میں ہوں، اس لیے تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا بھی میں ہی ہوں۔ کیا معنی؟ کہ جیسے جیسے انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، ویسے ویسے انسان کا عمل اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی معرفت کی وجہ سے خشیت اور تقوی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت کے بندوں میں سے صحیح معنی میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، جس کے بعد جتنا زیادہ اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا علم ہوتا ہے، جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے وہ دین میں بھی اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ رب العزت اپنے بنانے والے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے کہ اس کا مقام، اس کی حیثیت کس قدر بڑی ہے، اس کی قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہے، اس کی ذات کس قدر زیادہ عظیم ہے، کس قدر اس کا مقام و مرتبہ اور کتنی وہ اعلیٰ شان کا مالک ہے۔ دیکھیے، اب اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ اللہ کی معرفت ہم نے حاصل کہاں سے کرنی ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں اللہ کے قرآن سے حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی سب سے عظیم علم اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ تعلق رکھنے والا علم ہے۔ اور اختصار کے ساتھ یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا فائدہ کس قدر زیادہ ہے، اور پھر یہ بات سمجھیے کہ اللہ کی پہچان کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت کے قرآن سے۔ یعنی قرآن مقدس میں اللہ کے بے شمار اوصاف، بے شمار اس کی صفتیں اور نام ذکر کیے ہیں، بے شمار اللہ کی خوبیاں ذکر کر کے قرآن مقدس نے اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا ہے۔ فرمایا، ان اللہ بکل شیء علیم، لوگوں اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہو تو جانو، تمہارا رب وہ ہے جو ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے۔ پاتال کی گہرائیوں میں پڑی ہوئی کوئی چیز بھی اس سے اوجھل نہیں ہے،
اور سریا کی بلندیوں سے اوپر کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یعنی اللہ کا تعارف کروا کے قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کے متعلق خوب جانتے ہیں. اپنے رب کی پہچان حاصل کرو اور کسی بھلائی میں کسی بھول میں نہ رہو، کسی بھول میں نہ رہو. اپنے رب کا تعارف حاصل کرو، جانو اس کو ہر چیز کا علم ہے. تمہاری ہر حرکت کو، ہر فعل کو، تمہارے ہر عمل کو، تمہارے ہر قول اور بات کو وہ جانتے ہیں. تو لہذا جب اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور عمل کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم. پہچان کروائی جا رہی ہے نا کہ تمہارا رب وہ ہے جو بخشنے کو پسند کرتا ہے، بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کا تعارف پیش کر کے ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ہو، اگر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہو، اگر گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو اس بات کو نہ بھولو کہ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہیں، بلے زمین سے لے کر کے آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، جتنے بھی وہ زیادہ ہیں تمہارے رب کی بخشش سے وہ اور اس کی رحمت سے وہ زیادہ نہیں ہے. اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشتا ہے. پاپوں میں ڈوب کر کے بھی اگر کوئی اس کے در کا رخ کر لیتا ہے تو اللہ بخش دیا کرتا ہے. اللہ بہت بخشتا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. لہذا اگر توبہ ابھی تک نہیں کی ہے تو اللہ کی طرف لپکو اور توبہ کرنے کے اندر جلدی کرو. فرمایا ان اللہ سمیع بصیر. تمہارا رب یقیناً اللہ تعالی خوب سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے. آج ہم استاد کی نگاہ سے ڈرتے ہیں، بڑوں کی نگاہ سے ڈرتے ہیں، قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کی، کارکنان کی نگاہوں سے ڈرتے ہیں، ماں باپ کی، بڑوں کی نگاہوں سے ڈرتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، اپنا تعارف پیش کر کے یہ نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل، ہر حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. لہذا کچھ بھی کرتے ہوئے یہ عقیدہ اور نظریہ اور اپنے رب کی معرفت کے حوالہ سے یہ نقطہ نہیں بھولنا کہ ہمارا رب وہ ذات اور ہستی ہے کہ جو ہر چیز کو سن بھی رہی ہے اور ہر چیز کو وہ ذات دیکھ بھی رہی ہے. اللہ خالق کل شیء. رب کی پہچان فرمایا تمہارا رب وہ اللہ، وہ عرش عظیم کا جو رب ہے وہ ہے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے. یعنی اس کے ساتھ وفاؤں کا نظریہ دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا، تمہارے سمیت اس کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. لہذا جب ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر ہر دم اس کی وفا بنتی ہے. اس کے در سے ٹوٹنا، اس کے در سے دور جانا، اس کا بے وفا بننا، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی قرآن مقدس اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کے در سے بھٹک کر کے درختوں کے پاس جا کر کے گریہ زاری کرنے والوں اور اللہ کے بندوں، بے جان مورتیوں کو پوجنے والوں، قبروں کی ڈھیریوں کے اوپر خاک پر اپنے چہروں کو رگڑنے والوں، اے اللہ کے بندو تمہارا وہ جو رب ہے وہ تمہاری جگہ جان سے زیادہ قریب ہے. اس کو اپنے دھبڑے سنا کر کے تو دیکھیے کیسا اثر نکلتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا تعارف اللہ کے قرآن نے پیش کیا ہے. سب سے پہلے اللہ کی پہچان کی طرف، قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج عقیدہ ہو یا عمل، جتنی بھی خرابیاں ان کے حوالہ سے ہمارے اندر ہیں وہ ساری اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے رب کو صحیح طرح سے نہیں پہچانتے. اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں اور صحیح طرح سے پہچان لیں تو یقین جانیے پھر ہماری دوڑ ہمارے رب کی طرف نہ لگے، دلوں کے اندر اس کی محبت نہ آئے، من کو اس کی محبت کی چاشنی نہ لگے، ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ کا تعارف اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے اپنے رب کی پہچان حاصل کرنی چاہیے. یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرتا ہے اور خوب پیش کرتا ہے.
قرآن مقدس سے بھی اپنے رب کی پہچان حاصل کریں. وقت مختصر ہے اس لیے چند ایک آیات کے کچھ ہی سے، پوری آیات بھی میں نے نہیں پڑھی. اور اسی طرح سے اللہ کی پہچان اور معرفت کے لیے ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اسوہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی اگر ہم مخلص ہو جائیں اور یہ عزم اور تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کو جاننا ہے، اس رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو یقین جانیے کہ ہماری فطرت اور یہ جہان، اس کا مشاہدہ، یہ بھی ہمیں اپنے رب کی پہچان کروانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ دنیا، یہ آفاقی دلائل، یہ بھی ہمیں اپنے رب کی پہچان کرواتے ہیں. یہ چڑھا ہوا سورج، برستی ہوئی بارش اور بارش برساتے ہوئے بادل، یہ پرندوں کا چہکنا، یہ پھولوں کا مہکنا، یہ پورا جہان رنگ و بو، یقین جانیے اس میں بے شمار ایسے دلائل ہیں جو انسان کو اس کے رب کی پہچان کرواتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر ہمارے بدن کو روح کی ضرورت ہے، سانسوں کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی پہچان حاصل کر لیں، ہم اپنے رب کو جان جائیں. کیونکہ اگر ہم اپنے رب کی پہچان رکھتے ہیں پھر ہم سعادت مند ہیں، دنیا اور آخرت کے کامیاب ٹھہرنے والے خوش نصیب طبقہ کے لوگ ہیں. اور اگر ہمیں اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، تو ہم اپنا نام فلاسفر میں سے، ہم اپنا نام فلسفی رکھیں، دانشور رکھیں، ہم اپنے آپ کو صحافی کہیں، سائنسدان کہیں، جو بھی کہیں، اپنے تئیں ہم اپنے لیے جو بھی منصب منتخب کریں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل. دنیا کے علوم میں بھلے وہ امتیازی مقام رکھتا ہو، ایجادات کے میدان میں اگرچہ اس نے جھنڈے گاڑ دیے ہوں، دنیا کو جاننے کے اعتبار سے اگرچہ وہ اپنا شہرہ منوا چکا ہو، لیکن اگر انسان اپنے رب کو نہیں جانتا تو اس دنیا کا جاہل ترین انسان ہے. اس کے سارے علوم اس کے ساتھ مر جانے والے ہیں. ان علوم نے نہ اس کو قبر میں کام آنا ہے اور نہ حشر میں کام آنا ہے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کریں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کہتے ہیں، بلکہ سوال ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ذرا سوچیے اور پھر بتلائیے کہ کیا اپنے رب کو جاننے والے، اپنے رب کی پہچان رکھنے والے اور اپنے رب کو نہ جاننے والے، کیا یہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچیے اور بتلائیے، کیا عالم اور جاہل، رب کی پہچان رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے جو اصول ہیں ان کے ضابطوں کے مطابق تو شاید ہو جائیں، بلکہ لوگوں کے نزدیک تو بس اوقات جاہل کے لیے بڑا سلوٹ ہوتا ہے، علماء پر رگیدہ جا رہا ہوتا ہے. دنیا والوں کے حساب اور ان کے معیار سے فیصلہ نہیں ہونا. اگر اللہ کے قرآن سے پوچھیں، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے پوچھیں تو تب فیصلہ یہی ہے. اور اگر عقل سلیم سے پوچھیں، فطرت سلیمہ سے پوچھیں تو تب فیصلہ یہی ہے کہ رب کو جاننے والا اور رب کو نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہیں. رب کو جاننے والا بھلے حبشہ کا غلام ہو، رب کو جاننے والا بھلے کالے رنگ کا ہو، رب کو جاننے والا بھلے غلامی کی زندگی گزار کے آیا ہو، اس کی رب کے نزدیک یہ حیثیت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں اس کے قدموں کی چھاپ اپنی جنت تک پہنچا دیا کرتے ہیں. اور رب کو جاننے والا اپنے وقت کا بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ فرعون کو دیکھیے، اللہ ذلیل و خوار کر کے پانیوں کے اندر ڈبو دیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک حیثیت اس کی ہے جس کے نزدیک اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی بڑائی کا جس کو پتہ ہے، یعنی جو اللہ کی اعلیٰ حیثیت کو، اللہ کے بڑے مقام کو، اپنے رب کی عظمتوں کو جانتے ہیں اور پھر اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے بعد جو اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بلند ہے. لہذا حضرات، ہمارے اس دور میں بڑے فتنے ہیں. یقین جانیے
دن اور رات فتنوں کے اس معاملے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی فتنوں کے یہ سلسلے ہر گزرتے دن اور ہر گزرتی رات کے ساتھ دراز سے دراز ہوتے چلے جا رہے ہیں. فتنوں کے سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، رب سے دوری کا فتنہ. آج ہمارا نوجوان طبقہ اس فتنے سے بہت زیادہ متاثر ہے. لہذا اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے راستے میں بند باندھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ رب کی پہچان کو بڑھانے پر تلے ہوئے ہیں وہ اپنے اس مضمون مقصد میں پورے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے ہم ان کو ان کے رب کا تعارف پیش کریں. محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا تعارف صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو جان لیں. موٹے موٹے نظریات اور عقائد تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے علم نہیں ہے اور ان کو جاننے کے بعد پھر ہم سمجھیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک بد نصیب طبقے کے رد میں اپنا ایک فرمان نازل کیا ہے. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر کی لیکن اپنے ضابطوں کے مطابق. جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. اللہ اکبر. یہ آیت نبی پاک نے ایک موقع پر پڑھی اور اس کے حوالے سے ایک حدیث ایک یہودی عالم کا واقعہ بھی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وہ بیان کروں گا، چونکہ بات ابھی تفصیل میں لے جانے کا وقت نہیں ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس قدر اللہ رب العزت کی قدر کا حق تھا ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، ویسے انہوں نے اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی ہے. منہ سے انہوں نے کہہ دیا اللہ اکبر، اور پھر یہ بھی اتنا کہ جان لیا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین بھی انہوں نے پڑھ لیا. نماز میں کھڑا ہو کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی بھی انہوں نے کہہ لیا، لیکن اس بات کو نہیں سوچا کہ کیا ہم حقیقی طور پر جانتے ہیں کہ وہ اللہ کون ہے. ہم نے اللہ کے ذکر پر مبنی کلمات کہہ لیے لیکن حقیقی پہچان حاصل نہ کی. یہ نہ سوچا کہ کیا اپنے رب کی معرفت کی وجہ سے ہم اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، کیا اپنے رب کی معرفت کی وجہ سے اس کی پہچان حاصل کر کے اس کی عظمت کی لاج رکھ کے کیا ہم اس کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی لفظوں کی حد تک ہم نے سمجھا کہ ہم پہچان حاصل کر چکے، لیکن اس پہچان کے جو تقاضے تھے کہ اس رب کی محبت، اس رب کی بڑائی کی وجہ اور اس کی معرفت کی وجہ سے ہم ہر گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں، یہ کام ہم نے نہیں کیا. لفظی طور پر رب کی پہچان کا دعویٰ اگر ہم نے کر بھی لیا تو کیا رب کی بڑائی کو پہچاننے والوں کا جو کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت کو پہچان کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے ذکر کو سننے کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کی عظمتوں کی وجہ سے وہ ہر گناہ کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں. کیا رب کی معرفت ہم کو اس مقام پہ لائی ہے؟ بھلا ہم نے اس بات پر سوچنے کی کوشش نہیں کی. آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کی پہچان حاصل کریں اور پھر ہم وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کی پہچان کا تقاضا ہے اور ان کاموں سے بچنے والے بن جائیں کہ جن سے ہمارے عظیم رب نے ہم کو روکا ہے. اللہ کہیں بھی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. وما علیہ الا البلاغ.